نسبت ہونے کی حیثیت سے چند باتیں نہایت قابل غور ہیں. وہ چند باتیں یہ ہیں کہ میں اگر اپنے اندر ان باتوں کو پاؤں تو مجھے مقتدائی پیشوائی صاحب ارشاد بننا کے منصب اس میں اچھے طریقے سے بیٹھنے کا حق نہیں ہے. بس ہو گیا. ایک عمومی دائی ہوتا ہے نا، عمومی دائی پہلے دن اسی کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ تم تقریر کرنے کھڑے. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو ان کو بندہ ہر وقت اس پہ غور فکر تدبر کرے کہ کیا میرے اندر یہ بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں. سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے عقائد. عقائد کئی دفعہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کی طرف سے آنے والے حالات کو بھی عقیدے کا حصہ سمجھیں. امن و حالات کو عقیدہ نہیں سمجھتے، تقدیر کو عقیدہ نہیں سمجھتے. ایک رٹم لگاتے ہیں اللہ سے ہونے کے یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے یقین دل میں آ جائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له سبحان اللہ. ایک بڑا چوٹی کا مولوی صاحب آیا حضرت کی خدمت میں، تو حضرت نے اس کو توجہ اس طرح دی، ہل گیا وہ جگہ سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن 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 میں توجہ دی کہ مفتی محمد الحسن مسعودی کو کس نے ایسے کیا. میں نے کہا تھوڑا سا جان سنبھالے. نہیں مفتی کشمیر والے کن فیکون. تو جب آپ کا اللہ کے کن سے ہوا ہے سارا تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ اللہ والے بے سکون نہیں ہوتے، اچھا بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لیکن بے اطمینان نہیں ہوتے. بات سمجھیں؟ بے سکونی اور چیز ہے، بے اطمینانی غلط ہے. بے سکونی غلط ہے. زندگی پر کیف آئی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. سمجھا؟ ہم اصل سمجھے نہیں بات کو. یہ چیزیں اپنے اندر دیکھنی ہیں، جس کو احتساب نفس کہتے ہیں نا، محاسبہ اپنا. اس محاسبے میں دیکھیں کہ میری اللہ جل شانہ کے ساتھ قلبی کیفیت کس طرح کی ہے. آپ یقین جانیں کہ ہمارے بیشتر مسائل ایسے ہیں نا جن کا تعلق ہے ہی امر الہی سے، اور ہم اس کو لڑ جھگڑ کے گھر میں بیوی کو تیس نیس کر کے سسرال دادیال کو نانیال کو 500 گال دے کر اس کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ تو اور ہی تربیت ہو رہی ہے. مجھے ارکن نساء کی بہت سخت تکلیف تھی تو مجھے حضرت صاحب فرماتے ہیں پینگ لائیے تو تھم سونا. سجنا عشق کی پینگ بدھی محبت کا جھولا میں بیٹھ کے ہو تو اور تھم نہیں پیسی.
اب برداشت کرنی ہوگی. سمجھا؟ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں نا تو بے سکونی نہیں ہوتی، پھر بے اطمینانی نہیں ہوتی، ہائے وائے نہیں ہوتا، اللہ کیوں ایسا کر دیا آپ نے، کیوں کر دیا ایسا. سمجھا؟ تو یہ پہلا نمبر ہے صاحب، یہ پہلا نمبر کی تفصیل ہے. یہ اتنی بات نہیں ہے بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا، بس یہ دو باتیں کر کے تو آپ کو توحید نصیب ہو گئی ہے. طرز لگاؤں؟ مولانا علی کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ جتنے بھی خفقی اس نے کیے نا سب میری وجہ سے ہے، اللہ کو پتہ ہے. توحید کا امتحان لینے کے لیے آزمائش دے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، چہر تیار ہے، خود براہ راست نہیں فرشتے کو بھیج دیا. اگر آپ چاہو تو میں تو بھی اللہ کے خلیل تھے. انہوں نے کہا محبوب کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے. بیٹے سے جدا کر دیا، بیوی سے جدا کر دیا، وہ 12 سال تک جدا رہے. ایک دن کی جدائی نہیں ہے. شیرخوار چھوڑ کر گئے تھے، واپس آئے تو ابراہیم اسماعیل دوڑنے کی عمر میں تھے. واپس آئے تو کدھر تھے؟ فلما بلغ معه السعي، دوڑنے کی عمر ہے. یہ وہ عمر ہے جس وقت باپ کے سینے میں شفقت اور ماں کے سینے میں ممتا، یہ دو چیزیں اللہ رکھتے ہیں. جب وہ دوڑ کر آ کے لپٹتا ہے نا باپ سے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اب انتہائی شفقت اور محبت کا دور شروع ہونے لگا تو خواب آ گیا، آزمائش، توحید کے چیلنج، امتحان ہو رہا ہے. صبح اٹھ کے کہتے ہیں قال یا بنیا، اوے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اوے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے اس میں. اس آیت کے اندر پھر بڑے الگ الگ مضمون نکلتے ہیں اس سے کہ باپ کو بیٹے سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، باپ کو بیٹے سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے. نافرمان بیٹا ہو نا، اس کو کبھی بھی نام سے نہ پکارے. کہا یا بنیا، آئے میرے بیٹے. بیٹا کہنے میں اپنائیت ہے، بیٹا کہنے میں کیا ہے؟ اپنائیت ہے. اب کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ کا پیغمبر سوچ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی سیدھے ہو جاؤ، تمہیں ذبح کرنا ہے، تو یہ کہا فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے اس میں، تیری اس میں فانظر ماذا تری. عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا. بیٹا باپ کی منشا سمجھ گیا، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے جو شاگرد استاد کی، مرید پیر کی، اولاد ماں باپ کی منشا سمجھ جائے وہ ناقابل شکست لوگ ہوتے ہیں. مشیت سمجھ گئی.
فانظر ماذا ترى، اس پہ بھی لکھا ہے کہ نافرمان بیٹے کو اگر وہ حکم دینا ہو نا تو حکم نہ دے، اگر باپ کی حکم ادھوری کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، بلکہ یوں کہے فانظر بیٹا رائے کیا آپ کی، سمجھ جائے گا. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے. وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھے آخر. بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو جو امر ہوا ہے نا آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. غرور تکبر کا جنازہ نکال دیا، میں کر دوں گا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے صابرین کہہ کر عاجزی کے ساتھ. میں اکیلا ہی اس راستے کا مسافر نہیں ہوں کہ آزمائش پہ صبر کروں گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی لوگوں پہ جو حالات آئے جس طرح انہوں نے صبر کیا انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. گفتگو کا طریقہ باپ کو آتا ہو نا، اور راضب ہونے کو تیار ہو جاتی ہے. گفتگو آنی چاہیے، حکمت. اب کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. دونوں راضی ہو گئے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. پیشانی کے بل پچھاڑ دیا. اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے نے ایک بات کی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا بھاجی آپ ایسا کریں نا، مجھے آپ چت لٹائیں پیشانی کے بل، ماتھے کے بل، کیونکہ جس وقت آپ چھری پھیرنے کے آئیں گے نا تو جب میں آپ کو دیکھوں گا آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ پر اگر پدری محبت غالب آ گئی تو چھری اگر آپ نے پھینک دی اللہ ناراض ہو جائیں گے. اس کو توحید کہتے ہیں. یہ توحید. اچھا اللہ ناراض ہو جائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، پچھاڑا پس ماتھے کے بل. ہم نے کہا ونادیناہ ان یا ابراہیم، پکارا ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہم جانچ پڑتال ایسی کرتے ہیں کسی کی، جب جانچ پڑتال ہو سنا آپ نے نا، ہماری جانچ پڑتال ایسے ہوتی ہے، کسی کو چیک کرنا ہو نا ہم ایسے کرتے ہیں. پھر اتنی بڑی آزمائش سے گزارنے کے بعد فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی. ایسے ہی قیامت تک آنے والوں کو نہیں کہا اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلی علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم ہر نماز کا ایسا ہی نہیں بنا. ہر آدمی 75 دفعہ روزانہ آل ابراہیم پر درود پڑتا ہے. یہ کیوں پڑتا ہے؟ سمجھو کتنی بڑی امتحان ہے. یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ ٹھٹھا نہیں ہوئے عشق کماؤنا، تو ایک طرف محبوب دے وجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے. تو ایک طرف محبوب دے وجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے. کاٹھی گھت کے صبر دی نفس تے چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے. چاہیے مرد نو راہ اس نو پوچھئے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقف کار ہوئے.
راہ اس نوں پوچھیے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقفکار ہوئے۔ توحید کا پھول تو توڑنا ہے، لیکن توحید کے پھول کو اللہ نے کانٹوں میں رکھا ہے۔ سا دیکھا کبھی پھول آپ نے کتنے کانٹے ہوتے ہیں اس پاس؟ پھل توڑنا باغے توحید وچوں، پھل توڑنا باغے توحید وچوں، بدن اپنا کنڈیاں نال پچھواونا۔ تو پہلا عمل توحید، اپنی توحید چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہمارا امتحان نہ کرنا، ایسی آزمائش لا جو گزر جائے پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے اللہ نے اپنے پیاروں سے امتحان لیے، کیسے امتحان لیے، کیسے امتحان لیے۔ کیسے امتحان لیے، اور عام آدمی بھی نہیں، نبی ہیں، نبی ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات اپنے بارے میں یہ چیک کرتے رہنا کہ میرا عقیدہ توحید کہاں کھڑا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت۔ توحید، اور کبھی بھی دل زبان سے اللہ کی ذات پہ گلہ شکوہ نہ کرنا۔ گلہ شکوہ نہ کرنا کبھی۔ جو عورتیں میرا بیان سنیں گی نا، ریکارڈ ہو رہا ہے، جو عورتیں میرا بیان سنیں گی نا، جو گلہ شکوہ کرتی ہیں نا عورتیں، وہ بادشاہی پہ زوال لاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کیسے گزر اوقات ہو رہے ہیں۔ بہو کو نہیں پتا کہ میرے سسر ہیں، آگے سے کہتی حالات کو چنگے نہیں ہیں، حالات کچھ ہے۔ اللہ کی توحید پر کتنی غیرت آئی ابراہیم خلیل اللہ کو، کیوں گلہ کیا؟ رمز اشارے میں بات کر گئے، جاتے جاتے اسماعیل آئے، اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، گھر میں آثار نبوت کو محسوس کیا۔ جہاں ولی بیٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ صدیاں گزر جائے نا، جہاں کوئی بندہ خدا بیٹھا ہو تو اس کا اثر بھی موجود ہوتا ہے وہاں، اور جہاں نبی بیٹھ گئے ہوں، اور جس مدینے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہاں تو نبیوں کے نبی ہیں۔ میں رات ان سے کہہ رہا تھا کہ علامہ سمودی نے لکھا ہے کہ مواجہ شریف کے سامنے نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ حضور پر کتنی رحمت آ رہی ہے، اس رحمت کے ایک ذرے کے لیے تم اپنی جان کا سودا کر دو۔ اور یہ بدبخت وہاں سیلفیاں بناتے ہیں، یہ فوٹو بنا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے نہیں آئے گا۔ آثار نبوت یہ بہت باریک بات ہے۔ اچھا بیٹا بھی نبی تھا، گھر میں آئے تو نبوت کی آثار نظر آئے، کہا کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی آیا تو نہیں تھا گھر میں؟ ہاں کوئی ایک بابا آیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ بھی سن لیں، آج کل کے ماں باپ کی سن کے طلاقیں نہیں دینی۔ اچھا سمجھے نا؟ ہاں آج کل غصہ ہے نا ساس کو یا سسر کو، پتر چھوڑ میں اور کرا دے دے ویسے، کیوں سہیل؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں تھوڑی تو نہیں ہے۔ آج کل کے والدین کی سن کے سے نہیں کرنا کبھی بھی، ان کو غصہ ہوتا ہے خواہ مخواہ۔ بیٹی کے لیے معیار اور ہوتا ہے، بہو کے لیے معیار اور ہوتا ہے۔ داماد کے بارے میں پوچھے نا جی کیسا ہے؟ جی بہت اچھا ہے،
صبح سویرے اٹھتا ہے، بیڈ ٹی خود بناتا ہے، میری بیٹی کو بھی دیتا ہے، خود بھی، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ برتن بھی خود ہی مان کے چلا جاؤں۔ جی، صفائی ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔